ویسے تو ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے. آج آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے ان کو بھی کلین چٹ مل گئی ایون فیلڈ کیس کے اندر. خیر وہ پہلے میاں صاحب کو بھی مل گئی, مریم نواز کو بھی مل گئی, تو ان کو تو ملنی تھی. اور وہ دونوں نوجوان جو نہیں آئے پاکستان پچھلے اتنے سالوں میں, ایون جب ان کی والدہ کی تدفین تھی اس میں بھی نہیں آئے, لیکن اب آگے ہیں, حالات ٹھیک ہیں, ریلیز چلیں, اپنا کام ٹھیک ہو گیا. سملرلی پالیٹکس میں بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں. کل بہت ہی برا دن تھا جب پاکستان لٹرلی وینٹ انٹو این ایکٹ آف وار. بڑا پریشان کن لمحات تھے, لیکن اس سے پہلے جو ہمارے 7 جوانوں کی شہادت ہوئی, 5 جوان تھے, ایک کیپٹن صاحب تھے, ایک لیفٹنٹ کرنل صاحب تھے, اس پہ بھی پالیٹکس ہوئی. اپوزیشن کے شعیب شاہین صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے جب ایسے معاملات ہوں تو دے شوڈ بی ابو پالیٹکس. اس چیزوں میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بیکاز میں اپوزیشن میں ہوں تو ہم نے ضرور کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے. ایسے موقعوں پہ یو مسٹ اسٹینڈ بیہائنڈ یور گورنمنٹ اینڈ دی آرمی, بیکاز یہ قومی مسئلہ ہے, یہ کوئی سیاسی الیکشنز کی ریگنگ یا اس کی آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں ہے, تو ہونا چاہیے. لیکن عام آدمی کن معاملے میں پھنسا ہوا ہے؟ واقعی کہ عام آدمی کو فرق پڑتا ہے کہ کون وزیر اعظم ہے, کون آرمی چیف ہے, کون یہ ہے. وہ کہتا ہے میری زندگی میں کیا فرق پڑا ہے, اور زندگی اس کی بہت مشکل ہوئی بھی ہے. اور اس میں 2 چیزیں جس سے بات کریں وہ ایک ہی بات کرتا ہے, مہنگائی. اور مہنگائی کی ذمہ داری کے بعد سیکنڈ بات ہوتی ہے ہمارے گیس کے بل, ہماری بجلی کے بل. اور یہ دونوں ایسی کموڈیٹیز ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی ہر اس کا جو امپیکٹ ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے میرے اوپر ہی آ کے پڑتا ہے. امپاسبل ہو گیا لوگوں کے بلز دینا. تو ہم نے سوچا آج چھوڑ دیں ساری سیاست کو, کوشش کریں کہ پہلے تو یہ سمجھے کہ جو سیکٹرز ہیں بجلی اور گیس, اس پہ آنے والے 6 ماہ 1 سال کا سینیریو کیا ہوگا, کیا لوگ اب پلان کریں تو کس طرح کریں, اور کیا تصویر سامنے اصل آئے گی. سو وی انوائٹڈ اے ویری ریلیونٹ آدمی جو تو اس پہ آگے بات کریں, ڈاکٹر مصدق ملک, فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز. بہت شکریہ. تھینک یو. ایک تو چیز سمجھائیں ذرا, گیس سینیریو ذرا بتا دیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں ابھی گیس بڑھتی ہے انڈسٹریل کے اندر تو 200%, تقریباً 223% پچھلے فیبروری سے بڑھ گئی بھی ہے. عام آدمی کے لیے ہر 2 مہینے بعد بڑھ جاتی ہے. اب پھر دہشت ناک خبریں آئی ہیں کہ جی سوئی صدر نے 147% کی انکریز مانگ لی ہے اپنے ٹیرف میں, اور مارچ سے جولائی میں آ جائے گا بجٹ کے ساتھ. اسی طرح سوئی ناردرن نے بھی. سو لائن لاسز ان کی, گیس چوری یہ کروائیں, لائن لاسز اتنا ہے. بہت جگہ پہ شاید بل بھی نہیں لیتے. تقریباً 3000 ارب کا سرکولر ڈیٹ گیس سیکٹر میں بن گیا ہوا ہے, اور تمام انیفیشنسی چوریز کا بل ہم اٹھاتے ہیں, ہم وی دا پبلک. یہ ذرا بتائیں کہ اب اس وقت سینیریو کیا ہے. ایک بار یہ میں سمجھا دیں بھائی کہ اگلے 6 مہینے سال میں یہ بتائیں گیس کتنی اور بڑھنی ہے. جی سب سے پہلے تو جی 3 چیزیں ہیں جو گیس میں یعنی کسی بھی چیز میں, بجلی ہو گیس ہو. ایک تو پیداواری قیمت ہے. جب کسی چیز کی پیداواری قیمت زیادہ ہوگی تو وہ مہنگی ہوتی چلی جائے گی. دوسرا اس کو آپ نے ٹرانسمٹ کرنا ہے, اس کی ٹرانسمیشن لائنیں بڑی اگر آپ کبھی صوبوں کے درمیان میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے بڑی تاریں دیکھی ہیں, کھمبے لگے ہوتے ہیں. اسی طرح گیس کی ٹرانسمیشن لائن ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ گلی محلے میں جو گیس پہنچتی ہے, یہ وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم جس کو کہتے ہیں, وہ یہ 3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. یہ بجلی میں بھی ہیں اور یہ گیس میں بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں اصل میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, اور ایک پہ بات کرنا اور دوسرے پہ نہ بات کرنا, وہ توازن جو ہے برقرار نہیں رہتا, اور عوام کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن آخر میں اس کو جوڑتے ہیں شروع میں, کیونکہ آپ نے گیس کا سوال پوچھا تو صرف گیس کی جواب دیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری گیس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اور تقریباً ہر سال 7% سے لے کر 9% تک ڈپلیٹ ہوتی ہے, یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں گیس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ہم اس کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ ہم اس کو باہر سے LNG لا کے اس کے ذریعے گیس کی فراہمی کرتے ہیں. LNG کی پرابلم کیا ہے؟ LNG کی پرابلم وہی ہے جو پیٹرول کی ہے, کہ آپ نے باہر سے خریدنا ہے انٹرنیشنل قیمت پہ, یعنی جو بھی بین الاقوامی منڈی میں بھاؤ ہوگا LNG کا اس پہ ملے گی, اور ملے گی ڈالر میں.
اور بیچنی ہے روپوں میں. آپ کے گھر میں زیادہ بھی بل آتا ہے تو روپوں کا بل آتا ہے. تو اب اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ کامل ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ بین الاقوامی منڈی کے اندر ایل این جی کی قیمت کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کا روپے کا اور ڈالر کا تناسب کیا ہے. اگر روپیہ سستا ہوتا چلا جائے, یعنی اس میں گراوٹ آتی چلی جائے, تو ایل این جی مہنگی ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ بیچیں گے آپ روپوں میں, بعد میں جا کے خریدیں گے ڈالر میں, ڈالر مہنگا ہو گیا ہوگا. اور اگر بین الاقوامی سطح پہ جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا کہ وہ جو 20-30 ملین ڈالر کا ایک کارگو آیا کرتا تھا, ایک شپ آتی تھی ایل این جی کی, وہ ہائیسٹ 165 ملین ڈالر کی سیل ہوئی شاید یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کی, یعنی 30 ملین ڈالر کی چیز 160-165 ملین ڈالر کے اندر ہوئی. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ہٹ کرتی ہیں.